بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حفظ و ایمان میں رہنے کے لیے حضرت رسول خدا نے فرمایا، نیکی کا حکم دو، محفوظ ہو جاؤ گے۔ درد سر بھی گناہ صغیرہ کا کفارہ ہے۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا، ایک رات کا درد سر بڑے گناہوں کے علاوہ ہر مصیبت کو گرا دیتا ہے۔ کنجوس شخص جیل بھی ہوتا ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، لالچ، بد اخلاقی اور کنجوسی جہالت کا نتیجہ ہے۔ جہالت ہر برائی کی جڑ ہے۔ شیطان کی کمر توڑنے والا عمل۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا، جب ایک شخص مسجد میں داخل ہو کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے، میری کمر ٹوٹ گئی، اور اس کے نامہ اعمال میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور جب وہ مسجد سے نکلتے وقت بھی ایسا ہی کہتا ہے تو خداوند عالم اس کے بدن کے ہر بال کے عوض 100 نیکیاں لکھنے کا حکم دیتا ہے، اور اس کے 100 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ دعا کی قبولیت میں جلد بازی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب بندہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا، اس وقت تک وہ اللہ کی طرف سے خیر و سہولت اور رحمت میں رہتا ہے، اور جب وہ جلد بازی سے کام لیتا ہے تو وہ مایوس ہو کر دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ امام کے ایک صحابی نے پوچھا، وہ جلد بازی سے کیسے کام لیتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ کہتا ہے کہ میں اتنے عرصہ سے دعا مانگ رہا ہوں، لیکن اس وقت تک دعا کی قبولیت کو نہیں پا رہا۔ بیماری کے طول کھینچنے سے نہ گھبرائیے۔ امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، مومن بیمار رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ حلال و حرام کی تبلیغ چھوڑنے سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر ہم واجبات اور حلال و حرام کی تبلیغ چھوڑ دیں گے تو کیا ہم پر مصیبتیں نازل ہوں گی؟ مرحوم آغا شیخ غلام رضا یزدی بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن دور دراز کے گاؤں اور دیہات میں تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ جو کی روٹی اور مکھن اٹھا کر مختلف علاقوں میں جاتے اور لوگوں کو نماز اور دیگر مسائل دینیا کی تعلیم دیتے تھے، اور وہاں سے فارغ ہو کر دوسری آبادیوں اور گاؤں دیہات کا رخ کرتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے فقراء میں سے کسی کو لباس مہیا کرے یا کسی ایسی چیز سے مدد کرے جو اس کے اخراجات میں مددگار ہو، تو خداوند عالم قیامت کے سور پھونکے جانے تک 7,000 فرشتوں کو اس کے گناہوں کی طلب مغفرت کے لیے مقرر فرماتا ہے۔ جس کی غیبت کی جا رہی ہو اس کا دفاع کیجیے، کیونکہ نہی عن المنکر واجب ہے۔ اس لحاظ سے اگر شرائط موجود ہوں تو غیبت سے روکنا بھی واجب ہے، اور احتیاط مستحب ہے کہ غیبت سننے والا جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی حمایت کرے اور اس کی طرف سے دفاع کرے، البتہ بشرطِ اس کام میں مفسدہ نہ پایا جاتا ہو۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کے رخسار پر تماچا مارا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ہڈیوں کو بکھیر دے گا، اور پھر اس پر آگ کو مسلط فرمائے گا، اور وہ اس حالت میں محشور ہوگا کہ اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھا گیا ہوگا یہاں تک کہ وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے کا ارادہ کرو تو 10 مرتبہ مجھ پر